بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا رہی تھی کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کی تابعداری میں ہماری خیر ہے اور اس ہی میں خیر ہے اور اس کے چھوڑنے میں ہلاکت، بربادی، تباہی اور بدبختی ہے. اس بارے میں گفتگو کو اللہ مالک کی توفیق سے سمجھنے سمجھانے میں آسانی کی غرض سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. پہلا حصہ یہ تھا کہ جب ہم سب کے خالق اللہ ہیں اور وہ ارحم الراحمین ہیں اور سب کچھ ان کے دست قدرت میں ہے، تو ان سے زیادہ ہماری خیر والی باتوں کو جاننے والا، ہماری خیر کو چاہنے والا، ہمیں خیر پہنچانے والا اور شر سے بچانے والا کون ہو سکتا؟ گفتگو کا دوسرا حصہ اللہ کی توفیق سے جس کا آغاز کیا گیا کہ رب العالمین نے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت میں کچھ باتوں کے حوالے سے قدر تفصیل سے سمجھایا کہ اس میں بظاہر اگرچہ تمہارے گمان کے مطابق یا تم میں سے اکثریت کے گمان کے مطابق شر ہے، اس میں اکثریت کے گمان کے مطابق خیر نہیں، لیکن خیر اس میں ہے جو عرش والے رب کی شریعت ہے. اس بارے میں اللہ مالک کی توفیق سے ہم ایک مثال قدر تفصیل سے سن چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ بات بنی اسرائیل سے بیان فرمائی، اگر تمہیں قتل دینے کا حکم دیا جائے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو تمہاری خیر اسی حکم کے ماننے میں. اور اس کے بارے میں 4 فائدے جو اللہ مالک نے خود سورہ البقرہ میں بیان کیے، ان کا ذکر اللہ کی توفیق سے کرنے کی عاجزانہ کوشش گزشتہ خطبہ جمعہ میں کی جا چکی. آج کے سبق میں اسی دوسرے حصے کی دوسری دلیل سورہ البقرہ آیت مبارکہ 54 اور میری ہر بھائی بہن، بیٹے اور بیٹی سے التماس سے پوری توجہ کرے. میرے گمان کے مطابق فیصلہ آپ کرنا. کوئی بات اللہ کی توفیق سے ایسی نہیں جو میرے اور آپ کے فائدے کی نہ.
اگر ہو تو واپس کر دیجیے. کرنا صاحب عاجزانہ ارادہ ہے، بات وہ ہو میں آپ کو لے کے جاؤں. اللہ مالک نے فرمایا سورہ البقرہ آیت کریمہ 54 جو پڑھی جا چکی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، یقیناً تم نے بچھڑے کو بنا کے یعنی بچھڑے کو معبود بنا کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اب کیا کرو؟ فتوبوا الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو. اور کیسے کرو؟ فاقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو. یہ بات نفس کو پسند ہے؟ ہر ایک کے لیے سوال ہے. جان کو قتل کرنا تو دور کی بات، انگلی کی ایک پور اس کو اتارنا آسان ہے. اللہ کسی کو یہ مصیبت نہ دے جن کے بارے میں شوگر یا کسی اور بیماری کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے ایک انگلی کاٹ دو. کہاں کہاں گھومتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، کوئی اور حل بتلا. بچ جاؤ، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. فاقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو، بہت ہی مشکل. اب اس مشکل کے بارے میں عرش والے رب کا فیصلہ کیا ہے؟ بات تو وہ ہوگی جو عرش والے رب کے ہیں یا زمین والوں کے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن بات کو ذہنوں کے قریب لانے کے لیے برسٹر صاحب سپریم کورٹ جو فیصلہ کر دے لارجر بینچ کر دے یا فل بینچ کر دے. اب اس کے بعد فیصلہ وہی ہے یا کسی مجسٹریٹ کا ہے یا نمبردار کا ہے؟ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کے فیصلے کے بعد کسی اور کا فیصلہ ہو سکتا؟ مجھے آپ کو کیا ہوا ہے؟ کیا میں آپ اپنی عملی زندگی میں مانتے ہیں؟ عوام صاحب مانتے ہیں؟ اللہ گواہ ہے اگر ماننے والے ہوں شریعت سے رتی برابر آگے پیچھے ہونے کا حوصلہ ہی نہ رہے. یہ نافرمانیاں کیوں ہیں؟ ان کے اسباب ہیں، اور میرے گمان کے مطابق ایک بڑا سبب یہ ہے اللہ کی شریعت کے اپنے لیے خیر ہونے کا یقین نہیں. اب جو ہمیں سمجھ آ رہی بیٹیوں کو بے پردہ کر رہے ہیں، کیوں؟ اچھا رشتہ مل جائے. یہی کہانی ہے، یہ کچھ اور. کیوں؟ شریعت کے چلنے سے اچھا رشتہ نہیں آئے گا. فلاں کی فلاں بات مان رہے ہیں، عزت مل جائے. خاک ہے تیری سوچ پر. اپنی جانوں کو اللہ کی شریعت کی تعمیر میں قتل کرنا، اس کے بارے میں رب العالمین نے خود فرمایا ذالکم خیر لکم عند بارئکم. وہ، اور یہاں جو اشارہ ہے وہ بھی دور کا. اور کیوں دور کا اللہ بہتر جانے. حضرات مفسرین ایسے مقامات پر جو بات بیان کرتے ہیں اللہ کرے میں واضح کر سکوں. اللہ پاک کی شریعت کو ماننا اتنی بڑی بات ہے کہ ابھی اس کا ذکر کیا ہے لیکن وہ شان و عظمت میں بڑی اونچی ہے.
شریعت پر چلنا احساس کمتری کا سبب ہے یا احساس برتری کا؟ یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے. نسلوں کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں اور سمجھتے ہیں بڑی تہذیب آ رہی ہے، بڑی ایجوکیشن آ رہی ہے. خوف ہے ایسی ایجوکیشن پر جو اسلام کے بارے میں مجھے احساس کمتری میں مبتلا کرے. کیا فائدہ اس تعلیم کا؟ بڑی ترقی ہو رہی ہے کہ اسلام کو گالی سمجھا جا رہا ہے. دین پر چلنا سمجھتے ہیں اس کے ساتھ جینا مشکل ہو جائے. تو جا جدھر جاتا ہے تیرا جینا انشاءاللہ مشکل ہی ہے اور مشکل ہی رہے گا. نہ تیری خیر دنیا میں ہے نہ آخرت میں. ذالکم خیر لکم عند بارئکم. اللہ کی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اپنی جانوں کو قتل کرنا یہ پیدا کرنے والے کے نزدیک شاندار ہے. فتاب علیکم. اللہ نے ایک فائدہ ساتھ ہی بتلا بھی دیا. تم نے قتل کیا، عرش والے رب نے تمہاری توبہ کو قبول کیا. رب ذوالجلال گواہ ایک جان نہیں 1000 جان ہو اور توبہ کا سرٹیفکیٹ مل جائے. 1000 جان اچھی ہے یا توبہ اچھی؟ دنیا میں میں آپ زندہ رہیں کتنے سال؟ 500 سال، 500 ہی مان لیں. 950 سال اتنے ہی مان لیں. اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں تو اس 900 سال کی قربانی دینا اچھا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا اچھا ہے؟ اور 500 سال 900 سال نہیں، ایک دن کا پتہ نہیں، ایک دن کا پتہ نہیں. ہمارے کتنے ساتھی، اسرار بھائی، ڈاکٹر عمر فاروق، ہر جمعہ یا بہت سے جمعوں کے آنے والے کہاں ہیں؟ مرنا تو ہے. تو کتنی خوب بات ہے رب کی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے مرے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. شرع میں ترجمہ نہیں، تو سمجھتا نہیں، تو اپنے رب کو جانتا نہیں، تو بے خبر ہے، ناقدرہ ہے. یقیناً وہ ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے نہایت مہربان ہے. تو سبق یہ چل رہا ہے گفتگو کا دوسرا حصہ، رب کی شریعت کے ماننے میں میرے آپ کے مزاج شریف، اور یہ شریف کوئی نہیں ہے ایسے میں کہہ رہا ہوں، میرے آپ کے مزاج شریف میں آئے یا نہ آئے، شریف وہ ہے جو رب کے لیے تابعدار ہے. باقی سب جھوٹ ہے. خاک کی شرافت ہے، اپنے رب کا کھاتا ہے پیتا ہے. ابھی کورونا میں آکسیجن کم ہوتی ہے تو کہاں کہاں دھکے کھاتے ہیں، اور وہ آکسیجن دے رہا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب کتنے پیسے دیتے ہیں روز؟ کرنے صاحب جی آکسیجن کے کتنے پیسے دیتے ہیں؟ کب سے کھا رہے ہیں؟ اب جب کورونا میں آکسیجن کم ہوئی تو پھر پتہ چلا آکسیجن کیا ہے. آج کے سبق کی دوسرے حصے کی دوسری دلیل سورہ البقرہ آیت کریمہ 179. اللہ مالک نے فرمایا قربان جائیں اپنے رب کے بیان پر، یا اللہ ہمیں جوڑ دے اپنے کلام پاک سے. ہمارے دشمن ہم سے زیادہ اس کتاب کی حقیقت کو سمجھ، اسی لیے چاہتے ہیں اس کو ان کی زندگی سے نکال دیں. ان کو کیا تکلیف ہے؟ ہاں تکلیف ہے. اگر ہم اس کے ساتھ چمٹ گئے ہم اوپر ہوں گے، وہ نیچے ہوں گے. اور ہمارے اس کے بعد میں کچھ نہیں کہتا، وہ میرا فیلڈ نہیں. چھوٹے دانشور وہ ہمیں کیا سبق پڑھاتے ہیں؟ وہ جانتے ہیں
جب بھی مسلمان اس کتاب کے ساتھ جڑ گئے، دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہ ٹھہری نہ ٹھہر سکتی ہے، تو کہتے ہیں ان کو دور ہی کر دیں۔ سماعت فرمائیے اور اللہ کرے آیت شریف کا حق ادا کرنا بیان کا اس سے عاجز، لیکن شاید کوئی ٹوٹی پھوٹی بات آپ تک پہنچا پائے۔ خوب توجہ کیجیے، سورہ البقرہ آیت شریفہ 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص ہی میں، قصاص دینا آسان ہے یا مشکل؟ اب کسی نے کسی کا دانت توڑا، اب دانت توڑوانا آسان ہے یا مشکل؟ جی جواب نہیں دیتے، شاید آپ کی بھی بہت آسان ہے ماشاءاللہ۔ کسی کا گلا کاٹا، اب گلا کٹوانا کیا کچھ کرتے ہیں۔ برسٹر صاحب اچھے سے اچھا وکیل دیجیے، بچ جائے بچہ۔ حرام حلال جو طریقے ہیں اختیار کرتے ہیں کہ بڑے بڑے دیندار اس پرچے میں اٹھ جاتے ہیں، پاس ہونے والے ہیں، لیکن میرے خیال میں بہت ہی اللہ اس آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ تو ہے کیا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور تمہارے لیے قصاص ہی میں عظیم زندگی ہے، شاندار زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ تفسیر میں، ترجمہ میں نہیں، تفسیر میں اگر کھوپڑی میں عقل ہے تو بات سمجھنے کی یہ ہے، قصاص نہ دینے میں خیر نہیں۔ کس میں خیر ہے؟ قصاص دینے میں۔ اے عقل مندو، یعنی تفسیر میں اپنی عقل کو استعمال کر۔ اللہ جانے کہ اس کی تفسیر میں کیا کچھ ہے۔ ایک موٹی بات جو مجھ نہ سمجھ کی عقل میں آ رہی ہے، تو کیا ہے؟ تیری سمجھ اس کا بھروسہ ہے؟ جب تو نے شادی کی تو بیگم کو برا سمجھ کے کی یا اچھا سمجھ کے؟ کیا کچھ تماشے کیے؟ اس خوشی میں اللہ کی شریعت کو کتنا توڑا، اور پھر کہتا میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ گھروں میں ڈرامے ہوتے ہیں کہ تیری عقل پہ خاک ہے۔ بکتا ہے وہ دن بڑا منحوس تھا جب تو میرے گھر آئے اور لے کے خود آیا ہے، نہ ماں کی مانی نہ باپ کی مانی کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ میں اپنے معاملات جو شیطانی ڈائلاگ ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے۔ اب کہتا ہے میں دیکھتا ہوں مجھے کہہ آنے لگتی ہے، مکار اور فریبی، پہلے بھی جھوٹا بعد میں بھی جھوٹا۔ جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میری آپ کی عقل ہے کیا؟ سودا خریدا جھوٹ سے، مکاری سے، فریب سے، بعد میں سروے کے بیٹھ کے سودے کو لینے کے لیے بینک سے حرام معاملہ کیا کہ سودا جو نہ پائے، 50% تو نہیں تو 30 تو یقینی ہے، اب اصل رقم بھی خطرے میں۔ چل تیری عقل یہ ہے، اور یہ کن کی بات ہے؟ عرش والے رب کی بات۔ آج کے سبق کی اسی حوالے سے تیسری بات، روزمرہ کی زندگی میں اللہ جانے کتنے لوگ اس میں کامیاب ہیں، اور جو ہیں وہ کب تک ہیں؟ میری نگاہ یہ ہے کہ کامیاب بھی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ بچا لے۔ اور ناکامی کیا ناکامی؟ تباہی و بربادی، ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی آپ سنیں گے، مانے نہ مانے آپ کی مرضی، کہنا فرض ہے۔
سورہ الاحزاب آیت شریفہ 53. اللہ کے لیے حضرات و خواتین پوری توجہ کریں. میرے اور آپ کے گھروں کے بارے میں یہ بات ہے اور روزمرہ کی بات ہے. کاکا جی سمجھ آ رہی؟ روز کی بات ہے. خوب توجہ فرمائیے. پسند ہو نہ ہو اس کی مجھے پرواہ نہیں، اللہ کو پسند آ جائے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ. اور جب تم ان سے یعنی امہات المؤمنین سے، ازواج مطہرات سے، استاد سر جی سمجھ آ رہی؟ جب تم ازواج مطہرات سے جو ساری امت کی مائیں ہیں اور جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نکاح کرنا حرام ہے. امت کی مائیں نکاح کرنا آپ کے بعد ان سے حرام. اور ہمارا ایمان ہے اللہ پاک نے امہات المؤمنین کو بہت شان، ان کی محبت ایمان ہے، ان کی عزت ایمان ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے اسی کا سوال کرتے. لیکن کیا ہے؟ یا اللہ ہدایت دے دے. جنازہ نکال رہے ہیں، اپنا جنازہ نکال رہے ہیں. ابھی آپ سنیں گے، غلط ہو تو میرے منہ پہ مار دیں. جب تم ان سے سوال کرو کسی چیز کا، دین کی بات پوچھنی ہو، کوئی چیز لینی ہو، کس سے؟ اما عائشہ سے، جن کی پاکیزگی کی گواہی رب العالمین نے سورہ النور میں دی. میمونہ سے، حفصہ سے، ام سلمہ سے. جب ان سے کچھ مانگنا ہو تو کیا کرو؟ ٹھپا ٹھپ سامنے آ جاؤ. جی میں حدیث سمجھ رہا ہوں، میں قرآن پاک کی تفسیر سمجھ نہیں. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے ان سے بات کرو. لا الہ الا اللہ. میں آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ارسلان بیٹا اپنے آپ سے پوچھیں، کس کے گھر میں یہ قاعدہ ہے؟ شفقت جی سمجھ آ رہی؟ کس کے گھر میں؟ جس کے گھر میں ہے بولے میں اس کی پیشانی چھو. شریعت میں خیر ہے یا اس میں خیر؟ شیطانی پالیسی میں خیر ہے یا شریعت میں؟ بولو تو صحیح، ماننا نہ ماننا اپنے آپ کا. کس میں خیر ہے؟ تو میں کیوں نہیں مانتا؟ نہ اور بات جھوٹی حاجنے، اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں تو ان کو اٹھا لیں. کیا کہتی ہیں؟ بہو آئی دین والی، دیور جیٹ سے پردہ کرنے. یہ حاجن ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں ہے. کیا کہتی ہے؟ یہ آ گئی ہے میرے گھر کو چیرنے والی. یہ نہیں ہوگا. میں اس کے اپنے بیٹوں کو کہاں نکالوں؟ رہنا ہے دیور جیٹ کو سرو کرے. یہ حجن ہے، تسبیح والی. میں جو بات کر اسی مذہب ہے گھروں میں کہ نہیں؟ اللہ اس کو لے جائے، ہدایت دے دے، رحم کر دے. نہیں تو اس شیطان کی چیری کو لے جائے. آمین کو. یہ گھروں میں ڈرامہ ہے کہ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ ہے کہ نہیں؟ یہ آئی ہے حجن. کہاں کی حجن ہے؟ یہ بیت اللہ کا حج کیا یا کس کا کیا ہے؟ جس بیت اللہ کا حج کیا ہے اس کے رب کی شریعت کو ٹھکرانا ہے. وہ شریعت گھروں کو برباد کرنے کے لیے آئی ہے یا گھروں کو آباد کرنے کے لیے آئی؟ رانا صاحب، گندگی کی بنیاد پر گھر بستے ہیں اور بس رہے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں. بگلا کوئی بن جائے بنتا رہے،
بگلے کے آنکھیں بند کرنے سے شکاری مر جائے گا، اور اس کے بعد اللہ نے خود فرما دیا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ کرنا وہ کرنا کیا، عائشہ سے، میمونہ سے، حفصہ سے، ام سلمہ سے پردے کے پیچھے سوال کرنا کیا ہے، یہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ تیرا بیٹا جو دیور بنا پھرتا ہے، جیٹھ بنا پھرتا ہے، وہ زیادہ پاک دل والا ہے یا انس زیادہ پاک دل والے تھے؟ تیرا بیٹا اللہ جانے خبیث ہے یا طیب ہے، اللہ جانے، ہمیں کیا پتا، وہ زیادہ پاک ہے یا ابو ہریرہ زیادہ پاک ہے؟ بات کرتے ہوئے حیا نہیں آتی؟ اللہ تیری زبان نہ بند کر دے۔ اور جو بات گھروں کی ہے، ڈاکٹر صاحبان وہی بات ہسپتالوں کی، اسکولوں کی، کالجوں کی، اور افسوس کہ کچھ دینی اداروں کو بھی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ آمنے سامنے، یہ اس کا باپ ہے، 100 بچی کا باپ ہے، یہ تفسیر پڑھا رہا ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے، قرآن پاک کی تابع داری کرتے ہوئے پڑھا، اچھے پردہ پڑھا، حدیث پڑھا رہا ہے، کس لیے پڑھا رہا ہے؟ اللہ کی شریعت توڑنے کے لیے؟ نہ کریں ایسا، نہ کریں ایسا، نہ کریں ایسا۔ خیر، فضل الہی صاحب، خیر صرف اور صرف رب کی شریعت میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلیں، اور وہ وقت آنے والا ہے پھر بدلنے کی اجازت نہ ہوگی، اور پتہ نہیں ابھی آ جائے یا کچھ وقت بعد آئے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے میں آپ سب سیدھے ہو جائیں، اور ہو جائیں تو انشاءاللہ کھاتے صاف ہو جائیں گے، گناہ مٹ جائیں گے، اور عرش والے رب راضی ہو جائیں گے۔ اللہ ایسے ہی ہو، ایسے ہی ہو، ایسے ہی ہو، ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے، انشاءاللہ ہم سب کے لیے خیر چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے، میری، آپ کی، ہمارے کنبوں کی، نسلوں کی، اور تمام امت کی، تمام انسانیت کی خیر رب کی شریعت کی تابعداری میں ہے۔ آئیے اللہ سے اس بارے میں التجا بھی کریں اور کرتے رہیں، اور کوشش بھی کریں، جو اللہ سے سچے دل سے التجا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی التجا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔